شوہر جیسا بھی ہو بیوی کے سر پر بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ جب وہ نہ رہے تو عورت کی زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی ہے۔ لیکن میں وہ بد نصیب ہوں کہ میری زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا ہی بیٹا تھا۔ وہ اندھیری رات میں کیسے بھول سکتی ہوں جس کی سیاہی نے میری ساری زندگی تباہ کر دی۔ زین میرا 22 سالہ بیٹا تھا، گھر کا واحد کفیل بھی اور وارث بھی۔ میرے شوہر کے انتقال کو بس کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ وہ ایک رات ایک لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے کر آیا۔ کہنے لگا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وجہ ہی ایسی تھی، میں کبھی بھی زین کی شادی اس لڑکی سے نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے انکار کرنے پر زین آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو تو وہاں سے بھیج دیا، لیکن میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے زبردستی کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ میری جان اس وقت ہوا ہوئی جب اس نے مجھے بیڈ پر پٹکا اور کمرے کی کنڈی لگائی۔ کہنے لگا آج تمہارے انکار کی تمہیں وہ سزا دوں گا کہ دنیا والوں کے سامنے منہ چھپاتی پھرو گی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر میرا غم اور غصے سے برا حال تھا۔ میں نے کہا شرم کرو، میں ماں ہوں تمہاری، لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی، اور پھر میرے ساتھ وہ کیا کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ زین اکلوتی اولاد تھا، اسی لیے میرے شوہر نے اس کے اب تک سارے لاڈ اٹھائے تھے، اسی لیے خود سری بدتمیزی اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ مجھ سے کبھی بھی تمیز سے بات نہیں کرتا تھا۔ بچپن ہی سے میرا شوہر اسے یہی کہتا آیا تھا کہ زین تم میری ساری جائیداد کے اکیلے وارث ہو۔ کچی ذہن میں جب یہ باتیں کوئی بچہ بار بار سنتا ہے تو خود سری خود بخود ہی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ زین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ وہ پورے گھر میں یوں رہتا جیسے وہ مالک ہے اور میں اس کی ملازمہ۔ مجھے نہیں یاد اس نے مجھے کبھی امی کہا ہو۔ میرا نام کنیز فاطمہ تھا اور وہ مجھے کنیز کہہ کر پکارتا تھا۔ پہلے پہل جب اس نے مجھے یہ کہہ کر پکارا تو مجھے لگا شاید میرا شوہر مجھے اسی نام سے پکارتا ہے، تو اسی لیے زین کی زبان پہ بھی یہی چڑھ گیا ہے۔ میں نے اسے ٹوک دیا کہ بیٹا میں تمہاری امی ہوں، مجھے امی کہا کرو۔ لیکن وہ 7 سال کی عمر میں بھی حد درجہ ڈھیٹ قسم کا تھا۔ کہنے لگا نہیں، میں تو تمہیں کنیز ہی کہہ کر پکاروں گا۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا اور بدتمیز سا لگا۔ میں ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تھپڑ مجھے اس قدر مہنگا پڑ جائے گا۔ میرا شوہر اس وقت آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا اور زین اسکول کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں اسے ناشتہ بنا کر دیا تو کہنے لگا مجھے تمہارے ہاتھ کا ناشتہ نہیں پسند کنیز۔ اس کی اس بدتمیزی پر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا مجھے امی کہا کرو، میں ماں ہوں تمہاری۔ وہ کہنے لگا کنیز ہو تم میری اور میں تمہیں کنیز ہی کہہ کر پکاروں گا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام مجھے تڑپا کے رکھ دے گا۔ وہ رونے لگا اور اسی اثنا میں میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا۔ زین سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ زین نے میری طرف اشارہ کیا، کہنے لگا اس عورت نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کہا یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، مجھے امی کے بجائے کنیز کہہ رہا تھا۔ میری بات تو میرے شوہر نے مکمل سنی بھی نہیں اور زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا تم ہوتی کون ہو میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے والی؟ تجھے میں بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچن میں لے گیا، اسٹو جلایا اور جلتے چولہے پر میرا ہاتھ رکھ دیا۔ میں بری طرح بلبلا اٹھی، چیخنے لگی، چلانے لگی، لیکن میرے بے رحم شوہر کو مجھ پر ذرا اثر نہ ہوا۔ زین یہ سب دیکھ کر ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ خبردار جو تم نے دوبارہ زین پر ہاتھ بھی اٹھایا تو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر ایسی صفاکی کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے، وہ بھی ایک بچے کی خاطر۔ جب باپ ہی اپنی بیوی کو بچے کے سامنے اہمیت نہیں دے گا تو وہ کیوں عزت دے گا؟ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ میں روتی بلکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وقت اسی طرح سے کچھ اور آگے سرکا۔ زین 10 سال کا ہو گیا تھا اور اس کی خود سری اور بھی پروان چڑھ گئی تھی۔ وہ اسکول سے آتا تو میں کھانا تیار کر کے رکھ دیتی تھی، کیونکہ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ طوفان کھڑا کر دیتا تھا۔ لیکن آج صبح سے ہی مجھے بخار تھا، مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، کھانا بھی نہیں پکا۔ کل کا سالن موجود تھا، میں نے سوچا وہی آج زین کو دے دوں گی۔ زین جب اسکول سے واپس آیا تو میں نے بمشکل ہی اس کے لیے روٹی بنائی۔ وہ سیدھا کچن میں آیا،
کہنے لگا کنیز روٹی نہیں بنائی ابھی تک؟ نہ جانے تم کیوں اتنی سست اور کاہل ہو۔ میں نے کہا مجھے صبح سے بخار ہے۔ میں نے کھانا ٹیبل پر رکھ دیا، لیکن کل والا سالن دیکھ کر اس نے کھانے کی پلیٹ پکڑی اور زور سے فرش پر پھینک دی۔ تم مجھے باسی کھانا کھلا کر بیمار کرنا چاہتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا مجھے صبح سے بخار ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ میں بخار میں ابھی بھی تپ رہی تھی، میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، لیکن زین بھی شاید اپنے باپ کی طرح بے حس تھا۔ کہنے لگا یہ ڈرامے میرے سامنے مت کیا کرو اور چل کر کھانا بناؤ۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے کیونکہ مجھ سے کھڑا ہونا بھی محال تھا، کھانا بنانا تو دور کی بات تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، لیکن مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ نئے سرے سے کھانا بناتی۔ میرا شوہر اپنے آفس سے شام کو ہی واپس لوٹتا تھا، لیکن آج شاید زین کے فون کرنے پر جلدی آ گیا تھا۔ میں اس وقت بخار میں بے حال پڑی سو رہی تھی۔ جب وہ آیا، میرا بازو پکڑ کر جھٹکے سے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ کہنے لگا خرافات عورت، تجھے میں اس لیے بیاہ کر نہیں لایا کہ تو میرے بچے کو بھوکا رکھے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر کچن میں لے گیا۔ میرا تو بخار سے برا حال تھا، سر چکرا رہا تھا۔ میں گھسٹتے ہوئے شوہر کے ساتھ چلی گئی اور بمشکل بولی کہ مجھے شدید بخار ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ میں نے کھانا بنا کر دیا تھا مگر زین نے… میں صرف اتنا ہی بول پائی تھی کیونکہ شوہر نے مجھے مزید بولنے کا موقع ہی نہ دیا، اور پھر گرم توے پر میرا ہاتھ رکھ کر میرے چہرے پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مارنے لگے۔ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ بخار تو پہلے بھی تھا، اب درد کی ٹیسیں پورے وجود میں پھیل چکی تھیں۔ مگر جب شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور درد کی ٹیسیں وجود میں سرایت کرنے لگی تو میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد شوہر کتنی ہی دیر مجھے مارتا رہا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں یوں ہی کچن کے فرش پر پڑی ہوں۔ میرے ہاتھ جلے ہوئے تھے، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، پورا وجود درد کر رہا تھا۔ بخار ابھی بھی تھا، مگر اس کے باوجود میں سسکتے ہوئے اٹھ کر پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ تبھی مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زین چلتا ہوا کچن میں آیا اور آ کر میرے سامنے ایک حقارت بھری مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، جب کنیز مالک کی بات نہ مانے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ مجھے اس روز اس سے انتہائی نفرت ہوئی تھی، زین سے، مگر اس کے باوجود میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس گھر کا مالک تھا۔ یہی سب تو وہ سنتا آ رہا تھا۔ اس میں تو اب اپنی ماں کی ذرا بھی عزت نہ رہی تھی۔ شوہر نے مجھ سے اگلے کئی روز تک کوئی بات نہ کی، نہ ہی مجھے دوا لا کر دی۔ میں گھریلو نسخے اپناتے ہوئے ہی اپنی طبیعت ٹھیک کرنے لگی۔ اس کے بعد تو جیسے بھی حالات ہوں، چاہے میں مر بھی رہی ہوں، تو میں نے زین کی بات کو کبھی رد نہ کیا۔ اس کے لیے تازہ کھانا بنایا کرتی، اس کے ہر طنز کو خاموشی سے مانا کرتی، مگر اس کے باوجود اس کا رویہ دن بدن بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ شوہر نے بھی اب مجھ سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ وہ زین سے بے حد پیار کرتے تھے۔ مجھے سختی سے تنبیہ کر دی کہ جو زین کہے گا وہی کرو، اس کے حکم کے خلاف مت جانا۔ میری اب یہی کوشش ہوتی تھی کہ باپ بیٹے کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ میری ساری حسرتیں تو جیسے دل میں ہی دفن ہو چکی تھیں۔ زین 12 سال کا ہو چکا تھا، اب سمجھدار تھا، مگر اس کی نفرت اور بدتمیزی تو جیسے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ مجھے کبھی بھی تمیز سے بلایا ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک روز وہ گھر پر ہی تھا، آج اس نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ میں جب اس کے کمرے کے باہر گئی تو مجھے اندر سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے جب دروازہ کھولا تو اندر زین بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ وہ نیم دراز بیٹھا ہوا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ 12 سالہ لڑکے کے ہاتھ میں سگریٹ۔ میں نے آگے بڑھ کر زین کے ہاتھ سے وہ سگریٹ چھین لی اور پھر اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میں کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو؟ آنے دو تمہارے ابا کو، آج ہی بتاتی ہوں۔ مگر زین نے تو حد ہی کر دی۔ وہ غصے سے بپھر کر اٹھا اور بنا لحاظ کیے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔
میں سن سی کھڑی سکتے کی کیفیت میں چلی گئی۔ وہ میرا بیٹا تھا اور اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے زین کی جانب دیکھا اور بولی کہ کیا تمہیں ایک پل کے لیے بھی شرم نہ آئی؟ میں تمہاری ماں تھی، تم نے مجھے ہی تھپڑ مارا ہے۔ وہ مجھے دھکا دے کر انتہائی حقارت سے کہنے لگا، چل چل نکل یہاں سے، تو میری ماں نہیں ہے، صرف ایک ادنا سی کنیز ہے جسے میرا باپ جھونپڑی سے اٹھا کر لایا تھا تاکہ وہ گھر کی صاف صفائی کر سکے اور میرا ہر حکم مان سکے۔ دوبارہ خود کو میری ماں کہا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اس کے منہ سے آج جب یہ سنا تو مجھے اپنا وجود بے معنی سا لگنے لگا۔ میں رونے لگی، خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ میں سوتیلی ماں تھی، مگر تھی تو ماں ہی نا۔ میں نے اسے پال پوس کر اس عمر تک پہنچایا تھا، مگر آج اس نے کیسے مجھے بالکل ہی رد کر دیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد تھی جب میری ماں نے مجھے رخصت کر کے زین کے ابو کے ساتھ بھیجا تھا۔ میرا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ زین کے ابو جیسے شخص کا رشتہ آنا ان کے لیے خوشی سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ اچھا کھاتے کماتے تھے۔ میں تو جوان جہان تھی، مگر زین کے ابا پکی سی عمر کے شخص تھے۔ مگر میرے ماں باپ نے ذرا بھی سوچے سمجھے بغیر میری شادی زین کے ابو سے کر دی، اور رخصتی سے پہلے میری ماں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم اس گھر میں دوسری بیوی بن کر جا رہی ہو، زین کا ایک ماں کی طرح خیال رکھنا، اپنے شوہر کو کوئی شکایت کا موقع نہ دینا، یہ نہ ہو کہ کل تک تم پر کوئی بات آئے اور وہ تمہیں گھر سے نکال دے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا بیٹی کہ تمہارا باپ ایک دہاڑی دار مزدور ہے اور اس کے سر پر تمہارے بعد اور بیٹیوں کا بھی بوجھ ہے۔ ماں کی نصیحت پلو سے باندھ کر یہاں تک آ چکی تھی۔ شادی کی رات جب میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی تو وہ کمرے میں آتے ہی نہ تھے، کیونکہ زین ان سے بلا وجہ کی ضد کر کے اپنے پاس روک چکا تھا۔ جب وہ کچھ دیر بعد میرے پاس آئے اور ہم نے چند باتیں کی تو ایک بار پھر دھڑلے سے زین دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور ضد کرتے ہوئے اپنے ابا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے میرے شوہر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میری بیوی ہو، یہ گھر تمہارا ہے، تم اس گھر کے سیاہ سفید کی مالک ہو۔ اس نے کہا یہ گھر اور میرا سب کچھ زین کا ہے، وہ اس گھر کا مالک ہے۔ آج اس مالک نے مجھے میری اصلیت یاد دلا دی تھی۔ شام کو جب زین کے ابا گھر آئے تو میں نے زین کی حرکت کے بارے میں انہیں صاف لفظوں میں بتایا۔ زین تو ان کے سامنے صاف مکر چکا تھا، کہنے لگا کہ ابو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر بس مجھے آپ کی نظروں میں گرانا چاہتی ہیں، ورنہ میں کیوں سگریٹ پیوں گا۔ زین کے ابا کو تشویش ہوئی، انہوں نے اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی، مگر وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ وہ الٹا مجھی پر چڑھ دوڑے اور بات سناتے ہوئے کہنے لگے کہ اگلی دفعہ میرے بیٹے کے خلاف بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ میں تمہیں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے ہی یہاں لایا تھا، اور پھر تمہیں اس گھر سے نکالنے میں 1 منٹ کی بھی دیری نہیں کروں گا۔ میں تو مارے خوف کے ساکت ہو چکی تھی، آخر کرتی بھی کیا؟ زین کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ سب دیکھ کر بھی خاموش رہنا پڑا۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا اور زین بڑا ہوتا گیا۔ وہ مجھے تو کہہ کر پلایا کرتا تھا اور کنیز کہہ کر مجھ سے اپنے سارے کام کروایا کرتا۔ شوہر کو بھی اب مجھ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو بس نوکرانی ہی بن کر رہ چکی تھی۔ لیکن ایک دن میرے اللہ نے میری سن لی۔ زین 16 سال کا تھا جب میں امید سے ہو گئی۔ اس دن تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اللہ نے میری گود کو بھی بھر دیا تھا۔ میرا اپنا بچہ اگر ہو جاتا تو شاید شوہر کے دل میں میری بھی اہمیت بڑھ جاتی۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ یہ خبر سن کر میرا شوہر بھی خوش تھا، اس کا رویہ مجھ سے بہتر ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات زین سے برداشت نہیں ہوئی۔ وہ منہ سجائے بیٹھا تھا، لیکن میں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر حاسد ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، لیکن پھر بھی میں کھانا خود ہی بناتی تھی۔ میں دوپہر کو اٹھی تو سوچا کہ رات کے لیے کھانا بنا لوں، لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو بری طرح سے میرا پیر پھسلا تھا اور اگلے ہی لمحے میں منہ کے بل بہت زور سے گری تھی، کیونکہ کچن میں سرف والا پانی گرایا گیا تھا۔ میرے پیٹ میں شدت سے درد ہونے لگا
میں چیخنے چلانے لگی جب زین ہنستا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، تو اپنے سمپولیے کو میری جائیداد میں حصے دار بنانا چاہتی تھی، لے آج میں نے وہ بھی ختم کر دیا۔ یہ سب کچھ صرف میرا ہے اور کسی کو بھی میں کچھ بھی دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں رات تک وہیں تڑپتی رہی۔ زین گھر سے باہر چلا گیا۔ جب شوہر گھر آیا تو مجھے دیکھ کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میرا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ میں بہت روئی، لیکن اس کا الزام بھی شوہر نے مجھ پر لگا دیا۔ میں نے کچن دھونے کی کوشش کی تو میں گر گئی۔ یہ بات بھی زین نے انہیں بتائی تھی۔ زین اب 19 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی عادتیں مزید خراب ہو چکی تھیں۔ کئی راتیں گھر سے باہر رہنا، جھوٹ بول کر ابو سے پیسے لینا، مختصراً یہ کہ تمام تر بری عادتیں جیسے اس میں سما چکی تھیں۔ اس کی سنگت اتنی خراب تھی کہ محلے سے شکایتیں آنا شروع ہو گئیں، مگر زین کے ابا کو تو اس پر اندھا اعتبار تھا۔ ایک روز ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا سایہ سر پر تھا تو خود کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر اب ان کے جانے کے بعد تو میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ زین تو ویسے بھی کبھی میرا نہ بنا تھا، بھلا کہاں مجھ سے محبت کرتا۔ ابو کی وفات پر وہ بھی دکھی رہا، مگر پھر سب کچھ بھول بھال کر زندگی کے مزے لوٹنے لگا۔ وہ تو اب مجھ سے مزید بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ ایک روز اس نے کچھ ایسا کیا جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ ایک لڑکی کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ لڑکی بہت رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ زین اسے جھڑک کر چپ کروانے لگا۔ میں کبھی زین کو دیکھتی، کبھی اس لڑکی کو۔ زین اس لڑکی کو اغوا کر کے لایا تھا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، آنٹی خدا را مجھے بچا لیں، یہ زین مجھے مار دے گا، یہ زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ زین غصے سے کہنے لگا کہ میں آج اور ابھی اس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ اے کنیز، جا کر میرا کمرہ سجاؤ، آج میری سہاگ رات ہے۔ میں کسی طور اس کا نکاح اس سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی خوف کے مارے مجھ سے لپٹ کر پناہ مانگنے لگی۔ وہ معصوم لڑکی تو ایک کالج میں پڑھتی تھی، غریب باپ کی بیٹی تھی۔ زین کا اس پر دل آ گیا اور اسے منانے لگا، مگر وہ اس کے جھانسے میں جب نہ پھنسی تو آج وہ زبردستی اسے اٹھا کر گھر لے آیا تھا۔ زین اس حد تک گر سکتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اس لڑکی کو زین سے چھڑوا کر اپنے پاس لے آئی۔ غصے سے کہنے لگی کہ میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ جا کر اسے واپس چھوڑ کر آؤ، ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ڈٹائی کی حد پار کرتے ہوئے میرے قریب آیا، مجھے جھٹکتے ہوئے بولا، کیا کرے گی تو کر ہی کیا سکتی ہے کنیز؟ مجھے دھمکی دے گی؟ اتنے پر نکل آئے ہیں تیرے؟ چپ چاپ لڑکی کو تیار کر ورنہ۔ میں نے زین کو ڈانٹا، منع کیا کہ میں تمہاری شادی اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو میں پورے محلے کو تمہارے کرتوتوں کا بتا کر تمہارے خلاف سخت اقدام اٹھاؤں گی۔ مگر زین تو جیسے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس سے زبان درازی کی ہے۔ وہ اس سے بڑھ کر میرے قریب آیا، مجھے بازو سے پکڑ کر بولا، تیری اتنی ہمت، میرے سامنے زبان چلائے گی؟ آخر تجھے اتنی اجازت کس نے دی کہ تو میرے سامنے کھڑی رہ کر اس قدر پھوٹ سکے؟ آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ رہتی دنیا تک تیرے جیسی عورتیں یاد رکھیں گی۔ میں تو مارے خوف کے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، زین مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ میں حیرت اور بے یقینی سے زین کو دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ کیا کرنے والا تھا؟ زین جو دکھا رہا تھا دماغ وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ دروازہ بند کر چکا تھا اور میں حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور پھر بولا کہ اب دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ تم ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اس کا لب و لہجہ سن کر تو میں دنگ رہ چکی تھی۔ آخر وہ ایسا بھی سوچ سکتا تھا؟ میں غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور ایک زناٹے دار تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔
میں اس کے چہرے پر تھوک کر بولی، شرم کرو، ماں کا درجہ رکھتی ہوں میں تمہارے لیے۔ اندھے مت بنو، تم انسان ہو، بغیرت بنو، تم انسان ہو، باغیرت بنو، خود کو اس حد تک مت گراؤ کہ جہنم میں بھی تمہیں قبول نہ کرے۔ زین کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر چکا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر میرے ساتھ جو غلط حرکت کرنا چاہی وہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس پر تو جیسے میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میں سوتیلی ہی سہی مگر اس کی ماں تھی، اس کے مرحوم باپ کی بیوی تھی۔ میں نے اسے خود سے دور کیا مگر وہ تو مجھ پر تشدد کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے دوبارہ بستر پر پٹک دیا، بالوں سے دبوچ کر گالیاں بکتا ہوا مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ میں ایسے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ زین جیسے درندہ صفت لڑکے کو آج سبق سکھانا ضروری تھا۔ میں نے فوراً ہمت کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر موجود کانچ کا گلدان اٹھایا اور زین کے سر پر دے مارا۔ میں نے اس سے زین کے سر پر کئی وار کیے۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، خون کی پھواریں نکل کر آس پاس پھیلنے لگیں۔ اس کے سر میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہو چکے تھے اور وہ تڑپ رہا تھا۔ میں ہانپتی ہوئی زین کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آخری بار اس کے سر پر دوبارہ گلدان پٹختے ہوئے بولی، تھو ہے تم پر اور تم جیسوں پر۔ تم وہ ناسور ہو جسے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ تم انسان نہیں ہو، سانپ ہو جسے دنیا جہان کی عزت اور محبت دے کر بھی دیکھ لی، اس کے باوجود وہ اپنے ہی پالنے والے کو ڈسنا نہیں چھوڑتا۔ زین زمین پر گرا تڑپ رہا تھا، کراہ رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا، مگر میں وہیں زمین پر سہم کر گری رو رہی تھی۔ زین کی اب سے لے کر بچپن کی ساری یادیں، بدتمیزیاں میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی، بکھرے بال، جگہ جگہ سے پھٹ چکے کپڑے۔ مجھے گھن آئی تھی زین سے۔ وہ تڑپ تڑپ کر اب بے حرکت ہو چکا تھا۔ خون بہہ کر مجھ تک آیا مگر میں یوں ہی بت بنی بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی۔